اس ملک میں ایسی ایسی انہونی ہوتی ہے کہ اب کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے پر حیرانی نہیں ہوتی۔ اب یہ آڈیو لیکس کی گفتگو سن لیں۔ لگتا ہے شریف خاندان وہیں سے کام شروع کر رہا ہے جہاں 2018 میں چھوڑ کر گیا تھا۔ مریم نواز اب بھی اپنے داماد کے پلانٹ کے لیے پریشان ہیں۔ ساری گفتگو سن لیں تو اندازہ ہوگا کہ عوام میں ہمارے حکمرانوں کا چہرہ کچھ اور ہے اور بند دروازوں کے پیچھے یہ سب کچھ اور سوچتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اس سے بڑا اسکینڈل کیا ہوگا کہ وزیر اعظم کے دفتر کی ساری ریکارڈنگ آپ کو کسی عالمی ویب سائٹ پر میسر ہو۔ آپ بہت امیر ہیں تو چند لاکھ پاؤنڈز دے کر وہ ساری گفتگو سن سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو خرید کر اکیلے سنیں یا پھر پوری دنیا کو اس میں شریک کر لیں۔ مان لیا دنیا میں بہت کام ہوتے ہیں اور بڑی بڑی سرخیاں لگتی ہیں، ملکوں کی بدنامیاں ہوتی ہیں، کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن آج تک یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی ملک کے وزیر اعظم کا پورا دفتر بگ ہو گیا اور بگ یا ہیک ہو کر اس کی ساری کارروائی یا گفتگو انٹرنیٹ پر میسر ہو گئی۔ جس کی جیب میں پیسے ہوں وہ خرید کر بانٹ بھی دے۔ اگرچہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ ایسا امریکہ میں بھی ہوا جب سنوڈن نے ساری تفصیلات دنیا کو بتا دی کہ امریکہ کیسے جاسوسی کرتا ہے اور دنیا بھر کے بڑے لیڈرز ان کے ٹارگٹ پر ہیں، اور تو اور جرمن چانسلر اینجلا مرکل کا فون بھی امریکیوں نے ہیک کر رکھا تھا۔ وکی لیکس کا بھی کہا جا سکتا ہے کہ سارا ڈیٹا چوری ہو گیا تھا، لیکن اس معاملے میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جن لوگوں نے وہ کام کیا وہ سامنے آئے اور ان کی رسائی اس ڈیٹا تک تھی۔ پاکستان کے معاملے میں تو وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو ہیک کر کے پوری دنیا میں سب کچھ پھیلا دیا گیا کہ یہ لیں جناب سب کا کچا چٹھا۔ دنیا بھر میں ہیکرز ہوں یا انٹیلیجنس ایجنسیز سب کوشش کرتے ہیں کہ وہ مخالفین کے اہم لیڈروں کی گفتگو سن سکیں، کوئی انفارمیشن لے سکیں کہ کیا وہ منصوبے بنا رہے ہیں یا نئی معاشی یا دفاعی پالیسیاں کیا ہوں گی اور کن کن ملکوں کے سربراہان سے کیا بات چیت ہوئی۔ اس کام کے لیے ایجنسیز اپنے لوگ پلانٹ کرتی تھیں، ایجنٹس ڈھونڈے جاتے تھے یا پھر فون ٹیپ کر کے معلومات لی جاتی تھیں۔ ہیومن انٹیلیجنس پر بھروسہ کیا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس اکٹھی کرنے کے روایتی طریقے ختم ہوتے چلے گئے اور اب ان کی جگہ جدید آلات نے لے لی ہے۔ اب تو ایسے آلات مارکیٹ میں آ چکے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد ایسے جاسوسی آلات سامنے آئے کہ حیران رہ گئی دنیا کہ صرف فون سم کی مدد سے آپ اس بندے کی لوکیشن ٹریس کر کے پکڑ سکتے ہیں۔ اب اگرچہ یہ بڑی عام سی بات محسوس ہوتی ہے، لیکن 20 سال پہلے یہ بڑی حیران کن ٹیکنالوجی سمجھی جاتی تھی اور بڑے بڑے خطرناک لوگ اس سے پکڑے گئے اور انہیں پتہ تک نہ چلتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ یہی ڈرون ٹیکنالوجی تھی جس نے جنگ کا طریقہ کار ہی بدل دیا۔ رہی صحیح کسر سمارٹ فونز نے پوری کر دی ہے۔ فون کے ذریعے ہیکنگ اب بڑا آسان کام ہے۔ کسی کا فون دور بیٹھ کر ہیک کیا جا سکتا ہے اور اس کی گفتگو سنی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کی سائبر سیکیورٹی کا یہ حال ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک اچھے سرکاری افسر نے کچھ سال پہلے مجھے بتایا تھا کہ جب وزیر اعظم ایک پرائم ایجنسی کے دفتر بریفنگ لینے گئے تھے تو انہیں باقاعدہ طور پر خبردار کیا گیا تھا کہ وہ واٹس ایپ چیٹ سے گریز کریں کیونکہ ایک نئی ایپ کے ذریعے اب یہ کمپرومائز ہو چکی ہے۔ ان کا اشارہ شاید اسرائیلی سسٹم پیگاسس کی طرف تھا۔ عمران خان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ ایک چینی ایپ استعمال کیا کریں جو محفوظ ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے یہ مشورہ مانا یا نہیں، لیکن ہمارے یہاں سیکیورٹی ادارے اب بھی چینی دوستوں کو زیادہ قابل بھروسہ سمجھتے ہیں کیونکہ چین اس خطے میں واحد ملک ہے جس کے مفادات کا تقاضا ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرے، اور ہمارا مفاد بھی اس میں ہے کہ چین کے مفادات کا تحفظ کریں۔ یوں دونوں ملکوں کا ایک دوسرے پر اعتبار کا لیول بہت ہائی ہے۔ اس لیے خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ وہ چینی پروڈکٹ استعمال کریں تاکہ ان کی خفیہ گفتگو یا چیٹ ہیک یا لیک نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کو کیسے ہیک کیا گیا؟ یقینی طور پر یا تو حکام کے فون ہیک کر کے دور سے ساری گفتگو سنی اور ریکارڈ کی گئی۔ اگرچہ عام وزٹرز کو وزیر اعظم ہاؤس میں فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن وزیر اعظم یا ان کے وزیروں کو نہیں روکا جاتا، لہٰذا ان فونز کے ذریعے سب ریکارڈنگ ممکن ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ وزیر اعظم ہاؤس کو ہی بگ کر لیں کہ کسی کونے میں کوئی بھی آواز ابھرے گی تو خفیہ جگہوں پر رکھے خفیہ مائکس فوراً آپ کو سب گفتگو سنا دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ساری گفتگو صرف وزیر اعظم کی ریکارڈ کی گئی ہے یا اس سے پہلے کے وزیر اعظم کے دور میں بھی یہی کام ہوتا تھا؟ عمران خان تو خود انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ ایجنسیز ان کا فون ٹیپ کرتی ہیں تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کی دفعہ گفتگو پروٹوکول سے ہٹ کر ریکارڈ کی گئی تھی۔ یقینی طور پر یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت پشیمانی کا باعث ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کی گفتگو ریکارڈ کر کے کسی عالمی ویب سائٹ پر رکھ کر بولی لگوائی جائے اور اسے بیچ دیا جائے۔ یہ شرمندگی یقیناً سیکرٹ ایجنسیز کے لیے بھی ہوگی جو اتنا بڑا بریچ نہ روک سکیں، جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی سرگرمیوں پر آنکھ رکھیں اور ملک کی سلامتی کو یقینی بنائیں۔ دوسرا بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس اپنے راز چھپانے کے لیے کون سا سائبر سسٹم موجود ہے جو آج کے دور کے تمام سائبر اٹیکس اور سائبر بگنگ، ہیکنگ یا ریکارڈنگ کو ناکام بنا سکے۔ آپ لاکھ کہتے رہیں کہ ہمارے پاس بڑے قابل لوگ موجود ہیں یا قابل لوگوں کی مدد موجود ہے جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، وہ تو سب ناکام نکلے ہیں۔ ان آڈیو لیکس نے بہت سے لوگوں کے چہرے سے نقاب بھی اتار دیا ہے۔ شریف خاندان کی اپنی آڈیو کے کیسے خاندان کو فائدے دینے ہیں، یا پھر الیکشن کمیشن، پی ٹی آئی، ایم این ایز کے استعفوں کا مسئلہ ہو، یا پھر صحت کارڈ اور پیٹرول کی قیمتیں، مریم نواز کی گفتگو نے ان کو بھی وہی روایتی سیاستدان ثابت کیا ہے کہ عوام میں کچھ اور دعوے کرو اور بند دروازوں کے پیچھے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا جواز پیش کرو۔ پھر اس ڈرامے کی کیا ضرورت تھی کہ نواز شریف مفتاح اسماعیل سے ناراض تھے، یا مریم نواز کا یہ ٹویٹ کہ وہ اس فیصلے میں شامل نہیں بلکہ ناراض ہیں؟
اگر آپ کا اندر باہر ایک نہیں تو پھر عوام کو دھوکہ دے کر کیا ملے گا؟ اتنا کردار تو ہونا چاہیے کہ مفتاح اسماعیل کو اکیلے سوشل میڈیا کی بھیڑوں کے آگے ڈالنے کی بجائے خود سٹینڈ لیتے کہ ہاں تیل کی قیمتیں بڑھانا ضروری ہے، سب اچھے کام آپ کے کھاتے اور سب برے مفتاح اسماعیل رکھ لے۔ بہرحال اسحاق ڈار کی واپسی ہو جو خود بہت سکینڈلز میں ملوث ہیں اور ان پر بڑے سنگین الزامات ہیں، یا مریم نواز کی آڈیو لیکس، ان سے اس قوم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہی میرا پرانا فکرہ کہ سب کو لٹیرا اپنی اپنی مرضی کا چاہیے۔